السلام علیکم، میں رقیہ ناہید، لیکچر ان پولیٹیکل سائنس، گورنمنٹ ڈگری کالج کروٹلا۔ آج ہمارے ٹاپک کا نام ہے آرگنز آف دا یو این او۔ یہ ٹاپک بی اے فائنل ایئر سے لیا گیا ہے، یعنی ہم اس کے آرگنز جاننے سے پہلے ہم مختصر اقوام متحدہ کے قیام کے بارے میں جانیں گے کہ اقوام متحدہ کا قیام کب اور کن حالات میں قیام عمل میں آیا۔ اقوام متحدہ یعنی یو این او کو 24 اکتوبر 1945 عیسوی میں قائم کیا گیا۔ اس کے قیام کی تجویز دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکی صدر فرینکلن ڈی روزویلٹ اور برطانوی وزیر اعظم چرچل نے رکھی، اور 25 اپریل 1945 کو سان فرانسسکو میں جو کانفرنس ہوئی تھی، اس میں یو این او کے منشور پر 50 ممالک نے دستخط کرتے ہوئے یو این او کا قیام عمل میں لایا، یعنی 24 اکتوبر 1945 عیسوی کو یو این او کو قائم کیا گیا۔ اس کی رکنیت یعنی اس کے کتنے ارکان ہیں؟ جو کانفرنس میں 50 ممالک نے یو این او کے منشور پر دستخط کرتے ہوئے یو این او کا قیام عمل میں لایا، وہ ابتدائی ممالک یعنی ابتدائی ارکان یعنی ابتدائی رکن کہلاتے ہیں اس کے، اور فی الوقت 193 یو این او کے 193 رکن ہیں۔ سوڈان 193واں رکن کی حیثیت سے یو این او میں شامل ہوا، اور ہندوستان 30 اکتوبر 1945 میں یو این او کا رکن بنا۔ اور یو این او کے آفیشیل لینگویجز 6 ہیں، یعنی اقوام متحدہ نے 6 سرکاری زبانوں کو تسلیم کیا ہے، جیسے کہ رشیا، عربک، انگلش، فرینچ، اسپینش، چائنیز۔ یہ 6 لینگویجز کو اس نے آفیشیل لینگویجز کے تحت اپنایا ہے۔ یو این او کے قیام کے مقاصد، یعنی ہم یو این او کے قیام کے مقاصد دیکھتے ہیں کہ یو این او کے قیام کے مقصد سب سے پہلا یہ ہے بین الاقوامی سطح پر امن کی برقراری۔ بین الاقوامی سطح پر امن کو قائم کرنا یو این او کا مقصد تھا، اور آئندہ آنے والی نسلوں کو جنگ کی ہولناکیوں سے بچانا۔ اس وقت کے اور پھر آئندہ جتنے بھی نسلیں آنے والی ہیں، ان تمام لوگوں کو جنگ کی ہولناکیوں سے بچانا یو این او کا مقصد تھا، اور حقوق کی فراہمی اور حقوق کو یقینی بنانا، نو انسانی کے حقوق اور اس کی فراہمی اور انسانی حقوق کو یقینی بنانا اور انصاف کو قائم کرنا یو این او کے قیام کے مقاصد تھے۔ اور اس کا اصول یہ ہے کہ بنیادی اصول یہ ہے کہ تمام ممالک منشور میں بتائی گئی ذمہ داریوں کو صحیح عقیدے سے نبھائیں۔ یہ ایک اہم پوائنٹ ہے اس کا۔ اب ہم یو این او کے اعضاء کے بارے میں جانتے ہیں کہ یو این او کے 6 اعضاء ہیں، یعنی 6 حصے ہیں اس کے۔ یو این او 6 اعضاء کے ذریعے اپنے فرائض انجام دیتی ہے۔ سب سے پہلا عضو ہے جنرل اسمبلی، دوسرا ہے صیانتی کونسل، معاشی و سماجی کونسل، مجلس تولیت، بین الاقوامی عدالت برائے انصاف، سیکریٹریٹ۔ یہ 6 اس کے اعضاء ہیں۔ اب ہم ان کے اعضاء کی تفصیلی طور پر دیکھتے ہیں کہ ان کے اعضاء کی نوعیت کیا ہے اور پھر ان کے اختیارات و فرائض کیا ہیں۔ سب سے پہلے ہے جنرل اسمبلی، یعنی جنرل اسمبلی ایک ایسا عضو ہے اقوام متحدہ کا کہ اس کو اہم قانون ساز اور مباحث کا عضو کہا جاتا ہے، یعنی اقوام متحدہ کا اہم قانون ساز اور مباحث کا عضو جنرل اسمبلی ہے۔ اس کو عالمی شہروں کے اجلاس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ اس وقت 193 اراکین پر مشتمل ہے۔ اب ہم اس کے اختیارات و فرائض کو دیکھیں گے کہ جنرل اسمبلی کے اختیارات و فرائض کیا ہیں۔ جنرل اسمبلی بین الاقوامی امور میں اہم بحث و مباحثے کے عضو کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ اقوام متحدہ کی تمام کارکردگیوں پر بحث و مباحثہ، نگرانی، تفتیش، نظر ثانی اور تنقید کر سکتی ہے۔ یہ بین الاقوامی امن و سلامتی سے متعلق تمام معاملات پر بحث کرتی ہے اور تجاویز پیش کرتی ہے۔ یہ بین الاقوامی سماجی و معاشی تعاون سے متعلق معاملات کی نگرانی بھی کرتی ہے۔ یہ ان علاقوں سے متعلق نظم و نسق کی رپورٹ اور معلومات پر غور کرتی ہے جہاں حکومت خود اختیاری نہ ہو، اور یہ اقوام متحدہ کے سالانہ بجٹ کو منظوری دیتی ہے، مالیہ پر کنٹرول کرتی ہے،
یہ صیانتی کونسل کے 10 غیر مستقل ارکان اور معاشی و سماجی کونسل کے 54 ارکان، بین الاقوامی عدالت برائے انصاف کے 15 ججوں اور تنظیم اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کا انتخاب کرتی ہے، یعنی اس کو انتخاب کرنے کا بھی حق حاصل ہے۔ یہ بین الاقوامی رسم و رواج کو اختیار کرتی ہے۔ UN کے منشور میں اگر ضروری ہو تو ترمیم بھی کرتی ہے، اور مملکتوں کی شمولیت یا موجودہ رکن کی معطلی یا برخاستگی کے اقدامات بھی یہی کرتی ہے۔ اس کے بعد ہم دوسرا عضو سیکریٹری کونسل، صیانتی کونسل کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ صیانتی کونسل کیا ہے۔ صیانتی کونسل اقوام متحدہ کا اہم ترین عاملانہ عضو ہے۔ یہ 15 ارکان پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان میں 5 ارکان کو بڑی طاقتوں کے طور پر مانا جاتا ہے اور مستقل ارکان کہا جاتا ہے، اور جیسے کہ امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس اور چین، یہ مستقل ارکان ہیں صیانتی کونسل کے۔ انہیں ویٹو پاور بھی دیا جاتا ہے۔ بقیہ 10 ارکان جو 2 سالہ میعاد کے لیے جنرل اسمبلی کی جانب سے منتخب کیے جاتے ہیں، 10 ارکان غیر مستقل ارکان کہلاتے ہیں۔ یہ غیر مستقل ارکان میں 5 افریقی ایشیائی ممالک سے تعلق رکھتے ہیں، 1 رکن مشرقی یورپ سے، 2 ارکان لاطینی امریکہ و مغربی یورپ سے، اور بقیہ 2 ارکان کا تعلق دیگر ممالک سے ہوتا ہے۔ اب ہم اس کے اختیارات و فرائض دیکھتے ہیں کہ اس کے اختیارات و فرائض کیا ہیں۔ بین الاقوامی امن و سلامتی کی برقراری کے لیے صیانتی کونسل کو زیادہ سے زیادہ اختیارات حاصل ہیں، یعنی وہ امن و سلامتی یکسوئی کے لیے جدوجہد کرتی ہے۔ امن و سلامتی کی برقراری کے لیے احتیاطی اقدامات کرنا اس کا کام ہے۔ یہ نئے رکن ممالک کے داخلے یا موجودہ رکن ممالک کے اخراج کے سلسلے میں جنرل اسمبلی کو مشورہ دیتی ہے کہ کون سے رکن کو داخل کیا جائے یا پھر کون سے رکنوں کا اخراج کیا جائے یا اس سے نکال دیا جائے۔ یہ سیکریٹری جنرل اور جنرل اسمبلی کے ساتھ بین الاقوامی عدالت برائے انصاف کے ججز کا انتخاب کرتی ہے۔ حسب ضرورت منشور میں ترمیم کے سلسلے میں جنرل اسمبلی کو تجاویز پیش کرتی ہے۔ اس کے بعد ہم دا اکنامک اینڈ سوشل کونسل، معاشی و سماجی کونسل کے بارے میں دیکھیں گے کہ معاشی و سماجی کونسل کا تعارف یہ ہے کہ یہ کونسل 54 ارکان پر مشتمل ہے۔ انہیں صیانتی کونسل کی سفارش پر جنرل اسمبلی 3 سالہ میعاد کے لیے منتخب کرتی ہے۔ ہر سال 1/3 ارکان سبکدوش ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ صیانتی کونسل کے مستقل اراکین اس کے اجلاس میں شرکت کرتے ہیں۔ یہ کونسل 4 ہفتوں کا باقاعدہ اجلاس ماہ جولائی میں منعقد کرتی ہے۔ اب ہم اس کے اختیارات و فرائض کو دیکھیں گے کہ اس کے اختیارات و فرائض کیا ہیں۔ معاشی و سماجی کونسل بین الاقوامی سماجی و معاشی، تعلیمی و ثقافتی، سائنسی امور کے متعلق مطالعات، سروے اور رپورٹس تیار کرتی ہے۔ یہ انسانی حقوق اور آزادیوں کے احترام کے فروغ کے لیے تجاویز پیش کرتی ہے۔ یہ جنرل اسمبلی کے دائرۂ کار میں موجود امور کے متعلق دستاویزی معاہدے تیار کرتی ہے۔ یہ سماجی معاشی مسائل پر بحث و مباحثے کے لیے بین الاقوامی کانفرنسز منعقد کرتی ہے، اور غیر ترقی یافتہ ممالک میں تکنیکی مدد کے پروگرامز منعقد کرواتی ہے۔ یہ ہوا ایک معاشی و سماجی کونسل کا تعارف اور اس کے اختیارات و فرائض۔ اس کے بعد ہے UN کا جو عضو ہے مجلس تولیت، ٹرسٹی شپ کونسل۔ مجلس تولیت کا قیام مجلس تولیت کا قیام 1947 میں لایا گیا تھا۔ مجلس تولیت یعنی اس کا قیام 1947 میں لایا گیا۔ اس کا اہم فرض یہ تھا کہ تولیتی علاقوں کی نگرانی اور انتظامیہ اور اس کا انتظام کرنا، یعنی تولیتی علاقوں سے مراد یہ ہے
کہ غیر خود مختار علاقے جیسے کہ جب تھے جاپان، اٹلی، جرمنی، یہ علاقے تولیتی علاقے کہلاتے تھے. ان علاقوں کی نگرانی کرنا مجلس تولیت کی ذمہ داری تھی. انہیں 1947 میں قائم کیا گیا. اس نے اپنا کام 1994 تک مکمل کر لیا، جس کی وجہ سے اس عضو کو برخاست کر دیا گیا. اس کے بعد ہم ایک سیکریٹریٹ، اب ہم سیکریٹریٹ کے بارے میں تفصیلی طور پر دیکھیں گے کہ سیکریٹریٹ کیا ہے. سیکریٹریٹ کا تعارف یہ ہے کہ سیکریٹریٹ اقوام متحدہ کا اہم ترین انتظامی شعبہ ہے. اس کا صدر سیکریٹری جنرل کہلاتا ہے اور اس کا تقرر 5 سالہ میعاد کے لیے صیانتی کونسل کی سفارش پر جنرل اسمبلی کرتی ہے. اور موجودہ سیکریٹری جنرل ہے اینٹونیو گوٹرس، جن کا تقرر 2007 میں ہوا ہے. ان کا اہم فریضہ اقوام متحدہ کے اہم اعضاء اور خصوصی اداروں کے فیصلوں کو روبہ عمل لانا. اور سیکریٹریٹ کا تقریباً 8,900 اشخاص پر مشتمل عملہ اب کام کر رہا ہے. اب سیکریٹری جنرل کے ہم فرائض دیکھیں گے کہ سیکریٹری جنرل کے فرائض کیا ہیں. سیکریٹری جنرل کے فرائض یہ ہیں کہ وہ بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے خطرے کا باعث بننے والے تمام امور سے جنرل اسمبلی اور صیانتی کونسل کو واقف کرواتے ہیں. یعنی ان کا سیکریٹری جنرل کا اہم فریضہ یہ ہے کہ جتنے بھی امور جو امن و سلامتی کے لیے خطرہ بنتے ہیں تو ان تمام امور کو جنرل اسمبلی کے علم لاتے ہیں اور صیانتی کونسل کے علم لاتے ہیں. اقوام متحدہ کا سالانہ بجٹ اور اس کی کارکردگی سے متعلق سالانہ رپورٹ تیار کرتے ہیں. جو سالانہ بجٹ ہوتا ہے، اس کی کارکردگیاں کیا ہوتی ہیں، اس کے متعلق سالانہ رپورٹ بھی وہ تیار کرتے ہیں. وہ صیانتی کونسل یا اقوام متحدہ کے اکثریتی ارکان کی درخواست پر جنرل اسمبلی کا خصوصی اجلاس طلب کرتے ہیں. یہ صیانتی کونسل یا اقوام متحدہ کے اکثریتی ارکان، زیادہ ارکان اگر مل کر درخواست دیں تو جنرل اسمبلی کا اجلاس بھی وہ طلب کرتے ہیں. وہ تمام معاہدات اور بین الاقوامی سمجھوتوں کا ریکارڈ رکھنے والے عہدیدار کا کردار ادا کرتا ہے. وہ اقوام متحدہ کی جانب سے مختلف مواقعوں پر تشکیل دی گئی نگران و امن و فوج کی کارروائی کی نگرانی کرتا ہے. اب ہم بین الاقوامی عدالت برائے انصاف یعنی UNO کے آخری عضو کے بارے میں جانیں گے کہ بین الاقوامی عدالت کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے. بین الاقوامی عدالت برائے انصاف UNO کا اہم عضو ہے. یہ 1945 عیسوی میں قائم ہوا. یہ 15 ججز پر مشتمل ہوتا ہے. ان ججز کی میعاد 9 سال ہوتی ہے. ان میں سے ہر 3 سال کے اختتام پر 1/3 ججز کو سبکدوش کیا جاتا ہے. ججز اپنے اجلاسوں کی صدارت کے لیے اپنے سے ایک صدر اور نائب صدر کا انتخاب کرتے ہیں. جنرل اسمبلی ججز کے مشاہروں یعنی تنخواہ اور دیگر الاؤنسز کا تعین کرتی ہے. ججز کو سفارتی مراعات اور استثناءات حاصل ہوتے ہیں. اب اس کے ہم فرائض دیکھیں گے کہ بین الاقوامی عدالت برائے انصاف رکن ممالک یا غیر رکن ممالک کی جانب سے دائر کیے گئے مقدمات کی سماعت کرتی ہے. یہ مقدمے کو اسی وقت قبول کرتی ہے جب کہ 2 فریقین اس کے فیصلے کو تسلیم کرنے اور اس کے تمام اخراجات کو ادا کرنے کے لیے رضامند ہوتے ہیں. اس کے دائرے اختیار میں معاہدے، 2 قومی یا کثیر قومی تنازعات بھی آ سکتے ہیں. اس کا حل بھی وہ نکالتی ہے. اس طریقے سے UNO کے اعضاء پر جو یہ لیکچر تھا وہ مکمل ہوا. امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آئے گا. اللہ حافظ.